اچھے اخلاق کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ٹاپک ہے اور کائنڈلی اس ٹاپک کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھی طرح ان کو ملنا، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو بھی اس کو اچھے طریقے سے ملنا۔ اس پہ ہمارے پاس بے شمار حدیث موجود ہے اخلاق کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے، مجھے تم میں سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ بہترین اخلاق یہ ہیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ جو تم سے توڑے، تم نے نہیں توڑنی، تم نے جوڑنی ہے۔ تم نے جانا ہے، تم نے کہنا نہیں میں آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تم جوڑو۔ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، ٹھیک ہے، اور جو تم پر ظلم کرے یا تمہارا دل توڑے یا تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کرو۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور حدیث مبارکہ جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جو شخص غصہ کرنا چھوڑ دے، قیامت کے دن میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دو، قیامت والے دن تم میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ آپ سرکار نے 2 انگلیاں ساتھ جوڑ کے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اسی طرح کہ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی غصہ کرنا چھوڑ دو، معاف کر دو، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود تھی، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور ہمارے پاس حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق پر ہوتے ہوئے جہاں تمہیں لگے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا، میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، اور تم پھر بھی معاف کر دو، ٹھیک ہے، تو اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن آ کے میں محمد تمہیں تمہاری عزت دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری لیکچر، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ لٹرلی یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ہی اتنے مسلمان کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کا اخلاق برا ہے تو آپ کی جو اچھائیاں ہیں، جو آپ کے پلس پوائنٹس ہیں، جو آپ کی پوزیٹیو باتیں ہیں، وہ بھی پوچھ ڈال دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ ایک لعنت برس رہی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ آگے چل کے بلکہ ایک حدیث میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اتنا بلند رتبہ پا لیتا ہے کہ جو لوگ راتوں کو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں اور دن کے روزے رکھتے ہیں، اچھے اخلاق والا وہاں تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اپنا جو نا اخلاق ہمیں اچھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اس طرح جو آپ کے اچھے مال ہیں نا، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے باقی مال اچھے ہیں تو وہ سب زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے مشکات شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ میں نے چند اہم احادیث جو ہے آپ کی نظر کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اخلاق پر بے تحاشا احادیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور ایمان کی تکمیل کی جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، اور جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے شادی کرائی، تو اس نے یقیناً اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک اور حدیث بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو تم دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو تمہیں کوئی حرج نہیں۔ کتنی پیاری حدیث۔ ہمیں ایک چیز نہ ملے نا تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ کوئی زیادتی کر جائے یا کچھ مسئلہ ہو جائے تو ہم بدلے کی آڑ میں لگ جاتے ہیں کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کر کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ بہت گندے اخلاق ہے، بلیو می بہت گندے اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، امانت کی حفاظت اگر تم کر رہے ہو، سچ بول رہے ہو، تمہارا اخلاق اچھا ہے اور حلال لقمہ ہے، یہ 4 چیزیں تمہارے اندر اگر موجود ہیں تو تمہیں جو ہے دنیا کو اور کچھ نہیں بھی ملا تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں سب کچھ مل گیا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اچھے اخلاق ہے نا یہ بڑے ضروری ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ بلیو می آپ کی عبادات پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کہہ رہا ہوتا ہے یار میں اتنے نیک عمال کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ فلاں بندہ وہاں بیٹھا جس کے ساتھ آپ زیادتی کر کے وہ آپ کے لیے بددعائیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کا بندہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے اللہ کو مانگا کریں، جب آپ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جب اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ کی باقی چیزوں میں بھی پاکیزگی آئے گی، صفائی آئے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں۔ اخلاق بہت ضروری چیز ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا اسے معذرت کریں، آپ الٹا معذرت کریں، یہ حسن اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے معاف کرنا، ایک ہوتا ہے اس سے پلٹ کے پوچھنا سر میں معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اکثر ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، بائک والا کوئی کیچڑ اچاڑ جاتا ہے، ہم پیچھے سے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنے لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں دیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی۔ ٹھیک ہے، آپ سرکار کے اخلاق ہم نے اپنانے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر تم مجھے اپنی زبان پکڑ کے کہا اس چیز کی حفاظت دے دو نا تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اتنی پیاری حدیث ہے ہمارے پاس موجود اخلاق کے حوالے سے، اتنی ساری میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آنا ہے۔ ایک بڑی پیاری مجھے حدیث یاد آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنے والدین کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا، والدین سے اس نے سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے جو نا جب ہم دین کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ کبھی بھی میرا بھائیوں سے، میری بہنوں سے، میرے بڑوں سے، بزرگوں سے آپ بلیو کریں 80 سال تک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر سے نا وہ ایک آکر ایٹیٹیوڈ نہیں ختم ہوتا، ایک جھکنے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ختم ہوتا آکر میں کہ میں کیوں جاؤں۔ سگے رشتے ختم ہو چکے ہیں اس وجہ سے، سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں بلا رہا، سگی بہن کو نہیں بلا رہی، بہن بھائی آپس میں لڑے پڑے ہیں، بچے آپس میں لڑے پڑے ہیں۔ نہیں، ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ کوئی آپ سے ڈوٹ کے آپ جا کے اس کو منا لو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو اس کا صلہ دیں گے اور ضرور دیں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کو صلہ دیں گے اور اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔